خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 13ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان کے ستارے گریں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور تب لوگ ابن انسان کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے، اور اس وقت وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کے افق سے لے کر آسمان کے افق تک 4 ارکان سے فراہم کرے گا۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح تم بھی جب یہ ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ پشت ہرگز نہ گزرے گی جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تب لوگ ابن انسان کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 33واں اتوار ہے، اور آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لتوریہ سال کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آنے والا اتوار جو ہے اس میں ہم بڑی شادمانی کے ساتھ ایک بڑی عید بنانے کو ہیں، اور وہ عید کل کائنات کے بادشاہ یسوع کی ہے، اور اس عید کے ساتھ ہی ہم لتوریہ سال کا اختتام بھی کریں گے، اور پھر آمد کے ایام ہوں گے اور نیا لتوریہ سال اس کا آغاز ہو جائے گا۔ جب ہم بات اختتام کی کرتے ہیں، اینڈ کی کرتے ہیں، اور آج کی تلاوتوں کو بھی اگر غور سے ہم دیکھتے ہیں تو آج کی تلاوتوں میں بھی اختتام کی بات کی گئی ہے، خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ گو یہ کنیکٹڈ نہیں ہے اس اختتام سے، لیکن صرف بات کر رہا ہوں کہ آج کی تلاوتوں میں بھی اینڈ ٹائمز جو ہے اس کی بات کی گئی ہے، اور آج کی تلاوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفائی زبان اور لب و لہجہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، نمایاں ہے، اور تلاوتوں کا جو فوکس ہے، جو مرکز ہے، وہ میں بھی اینڈ ٹائمز نہیں ہے بلکہ آج کی ہماری بنیادی آیت ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا اور آیت جو ہے اس کو پڑھا بھی، تب لوگ ابن انسان کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔ تو آج ہم اسی آیت پر
دھیان و گیان کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقدس مرکز کی انجیل کا 13واں باب جو ہے یہ مکاشفہ عدم میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر ہے لیکن اس میں مکاشفہ رنگ اور مزاج جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس مکاشفہ تحریر میں بنیادی طور پر ہم 3 بڑی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ 3 بڑی باتیں جو ہیں جو پاک انجیل میں لکھی ہیں وہ در حقیقت کیا ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ مسیح خداوند ہیکل کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی، اسی طرح شہر بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری پیشن گوئی ہے یا دوسرا اس میں مکاشفہ رنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابن انسان کی آمد ہوگی، اور وہ آمد جو ہے ابن انسان فتح مند ہو کر اس دنیا میں دوبارہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور جو مومنین ہیں ان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خدا پر مکمل توکل اور بھروسہ رکھیں، پر امید رہیں اور ہمیشہ بیدار رہیں۔ تو بنیادی طور پر 3 چیزیں، ہیکل کے بارے میں پیشن گوئی، ابن انسان کی آمد اور فتح، زمین یا دنیا کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ہی مومنین کو بیدار رہنے کی ہدایت، تلقین اور نصیحت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم آج پاک انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے جو پہلی آیات ہیں یا جو ابتدائی آیات ہیں، بلکہ جو ہمارا فوکس ہے یا جو ہمارے خیالات دھیان و گیان کا مرکز ہے، واز کا جو مرکز ہے، اسے وہ در حقیقت ابن انسان کی دوسری آمد ہے یا ابن انسان کی جو فتح ہے اس کے بارے میں ہے، کہ جو ازلی دشمن ہے وہ پاؤں کی چوکی کر دیا گیا، وہ نیست کر دیا گیا، اور ہمارا خداوند فتح مند ہو کر دوبارہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اور کئی دفعہ میں جو مبلغین ہیں ان کے واعظ بھی سنتا ہوں، سب کی بات نہیں لیکن چند ایک ایسے بھی ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے واعظ کرتے ہیں یا اپنا دھیان و گیان یا انٹرپریٹیشن آج کی پاک انجیل یا آج کے حوالے پر کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تشریح ہے وہ زیادہ تر پہلی آیات اور لوگوں کو، مومنین کو ڈرانے اور دمکانے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ فوکس نہیں ہے کہ جب لوگ اس بات کی یا ان آیات کی تشریح کرتے ہیں تو ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ مصیبت کے بعد کیا ہوگا؟ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند ستارے جو ہیں اپنی روشنی جو ہے وہ نہیں دیں گے، یا آسمان کے ستارے جو ہیں وہ گر جائیں گے، اور جو آسمان کی قوتیں ہیں وہ سب ہلائی جائیں گی۔ جب ایسی ساری باتیں کی جاتی ہیں تو کئی دفعہ جو لوگ ہیں یا مومنین ہیں ان کو ان آیات سے یا اس اقتباس سے خوف زدہ کیا جاتا ہے، یا ان کو ڈرایا جاتا ہے، یا ان کو نا امید کیا جاتا ہے، یا ان میں دہشت جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے۔ اور زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے کہا کہ رجحان اسی بات کا ہے، جو سٹریس ہے یا جو فوکس ہے اس بات پر ہوتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اوکے، اگر اس میں ایک پازیٹیو چیز نکالی جائے تو وہ اچھی ہے تاکہ لوگ اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کریں، ڈر کر خداوند کی طرف رجوع کریں۔ اوکے، سم تھنگ گڈ، لیکن در حقیقت اس کا مطلب یہ نہیں، یا ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو ڈرایا یا دمکایا جائے یا خوف زدہ کیا جائے، کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو جو انجیل ہے، پاک انجیل ہے، در حقیقت یہ گڈ نیوز ہے۔ سو ہاؤ کین دس بی دیٹ اٹ بیکم سیڈ نیوز؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ جو گڈ نیوز ہے وہ لوگوں کے لیے سیڈ نیوز کیسے بن سکتی ہے؟
یا جو خوشی کی خبر دیتی ہے، جو تسلی کا پیغام دیتی ہے، جو امید کا پیغام دیتی ہے، جو زندگی کا پیغام دیتی ہے، وہ کیسے لوگوں میں خوف پیدا کر سکتی؟ ناٹ پاسبل. اس لیے اکثر دفعہ واعظین جو ہیں وہ کرتے کیا ہے کہ اس گڈ نیوز کو وہ سیڈ نیوز بنا دیتے ہیں، لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دہشت جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہے. حالانکہ ان چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد کوئی اور ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس میں مکاشفی رنگ پایا جاتا ہے. ان آیات کا یا آج کی تلاوت کا مکاشفی مزاج ہے، جو لب و لہجہ ہے وہ مکاشفانہ ہے. تو اس لیے اس انٹرپریٹیشن کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور در حقیقت جب ان مصیبتوں کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ جو مصیبتیں ہوں گی، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند روشنی نہ دے گا، آسمان سے ستارے جو ہیں گرائے جائیں گے، در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے؟ یا انجیل نویس در حقیقت بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو میں دیکھ رہا تھا کہ بنیادی طور پر پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسیح کی آمد ہوگی تو کائنات کی تمام چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس کی آمد کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہی از کمنگ. سائن ہے کہ خداوند آ رہا ہے، یا خداوند جو ہے وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے. اسی طرح یہ اشارے یا یہ جو چیزیں ہیں یا نشانات ہیں، یہ ابن انسان کی فتح کا اعلان کرتے ہیں. نیز یہ نشانات نئے آسمان اور نئی زمین کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں یا خوشخبری دیتے ہیں. سو دا میسج از نیو کریشن. پہلی چیزیں کیا ہوں گی؟ جاتی رہیں گی. نئی چیزیں جو ہیں، خداوند اس دنیا میں نیا آسمان اور نئی زمین جو ہے اس کا آغاز کرے گا، اور اس نئی روشنی میں ایک مومن جو ہے وہ خداوند کو در حقیقت دیکھ سکے گا. تو اس کی انٹرپریٹیشن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خوفزدہ کرنے والی نہیں بلکہ پر امید رہنے والی ہے، بلکہ خوش ہونے والی ہے کہ جب تم ان شانات کو، ان سائنس کو یا ان علامات کو دیکھو تو جان جاؤ کہ خداوند ہمارا خدا ہمارے نزدیک ہے، وہ آنے کو ہے، وہ جلد ہمارے پاس آتا ہے. اور انجیل نویس جو ہے در حقیقت یہی پیغام دیتا ہے. نیز اس کا پیغام یہ بھی ہے کہ زمانہ آخرت کے خوف کو کم کرنا، یہ چیزیں بتا کر لوگوں کے ذہن میں کلیئرٹی لانا کہ خوف نہ کھائیں. خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ضروری کیا ہے کہ صبر اور برداشت سے پر امید رہ کر اذیتوں اور دکھوں کا مقابلہ کرنا. نیز یہ بھی بتانا کہ خبردار رہو کہ تم پر یہ واقعہ ہوگا. اذیتیں، دکھ، پریشانیاں، یسوع کے نام پر لوگ تمہیں ریجیکٹ کریں گے، رد کریں گے. Therefore be alert، خبردار رہو، ایسا ہوگا. تو جب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، then ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پر امید ہونے کی ضرورت ہے، خوش ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے پاک انجیل میں انجیل نویس جو ہے وہ مسیحی جماعت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے، انہیں پر امید بنا دیتا ہے کہ مشکلات، دکھوں اور اذیتوں کا ڈٹ کر، پر امید ہو کر، یسوع پر ایمان رکھ کر کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. اور ہمیشہ پر امید رہنے کی بات کی بار بار کہ پر امید رہنا، ایمان میں مضبوط رہنا، خداوند کا انتظار کرنا.
کیوں؟ کیونکہ انسانی تاریخ کا جو عروج ہے، آئی ریپیٹ، انسانی تاریخ کا جو عروج ہے وہ ابن انسان کی آمد، ابن انسان کی فتح اور خدا کی بادشاہی کا قیام ہے۔ ہسٹری کا جو عروج ہے، تاریخ کا عروج ان باتوں پر ہے۔ اس لیے خوف زدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیز ایک بڑی خوشخبری بھی آج کی تلاوتیں جو ہیں وہ ہمیں دیتی ہیں، پہلی اور تیسری تلاوت۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ شاید ہماری توجہ ان الفاظ پر نہیں جاتی، ہمارے ذہن جو ہے پہلی ہی آیات پر جو ہے اٹک جاتے ہیں کہ مصیبتیں ہوں گی، اوکے ہوں گی، بٹ یہ نشانات ہیں۔ لیکن حقیقت میں پیغام کیا ہے؟ آج کی پہلی اور تیسری تلاوت میں جو مومنین ہیں ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات کی گئی، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ کہ خداوند اپنے لوگوں کو زمین کی چاروں اطراف سے اکٹھا کرے گا، جو خدا کے لوگ ہیں، جو برگزیدہ ہیں، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے شخصی طور پر قبول کیا ہے، وہ سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے ایک جگہ۔ اور پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ خاک میں سونے والے جاگ اٹھیں گے، ریزوریکشن، اور خدا کے لوگ نور کی مانند چمکیں گے اور ستاروں کی مانند روشن ہوں گے۔ اور ان کا مقدر کیا ہے؟ ابدی حیات، ہمیشہ کی زندگی۔ So when we hear that eternal life یا ہمیشہ کی زندگی، تو یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو شادمان ہونے کی بات ہے، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، پرمسرت ہونے کی بات ہے کہ خداوند ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، وہ جو سو چکے ہیں وہ جاگ اٹھیں گے۔ ہم سب حیات ابدی کے لیے بلائے گئے ہیں، بلکہ اس کے وارث جو ہیں وہ ٹھہرائے گئے ہیں۔ اس لیے خوش ہو اور شادمان ہو۔ مقدس پالوس رسول لکھتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا، پریشان نہ ہو جاؤ اور نہ گھبراؤ، کیونکہ سلامتی کا خدا آپ ہی تم کو مقدس کرے گا، اور تم پورے کے پورے روح، جان اور بدن سمیت ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد تک بے الزام محفوظ رہو گے۔ یہ ہے گڈ نیوز، سائن آف ہوپ، کہ سلامتی کا خدا ہمیں مقدس کرے گا، ہم بے الزام محفوظ رہیں گے۔ اور آگے لکھا ہے، تمہارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ جس طرح کہ آج کی پاک تلاوت میں بھی لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ ایسا ہی کرے گا جیسا اس نے کہا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا جیسا کہ لکھا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا جس کا اس نے ہم سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، ابدی میراث، حیات ابدی، خداوند کے ساتھ رہنا۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پر امید ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا۔ انجیل کے دوسرے حصے میں انجیر کے درخت کی تمثیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس کا بڑا آپس میں کنیکشن ہے۔ در حقیقت ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو یہ تمثیل پیغام کیا دیتی ہے؟ اور پیغام بہت سادہ ہے۔
there is a future more than the present world. ये बात जानने की, समझने की, गौर करने की, याद रखने की जरूरत है कि देयर इज अ फ्यूचर, और हमारा मुस्तकबिल क्या है, ईमानदार का मुस्तकबिल क्या है, हमेशा की जिंदगी है। हाल से ज्यादा शानदार हमारा मुस्तकबिल हमारे सामने है, और वो किसकी बदौलत है? वो खुदावंद की बदौलत है। और ये कैसे मुमकिन है? जब हम पुरुमीद रहते हैं। नए पत्तों का निकलना दर हकीकत मुस्तकबिल की तरफ इशारा करता है, या हमारी रहनुमाई करता है, या हमें पुरुमीद बना देता है कि इस दरख्त को देखो, नए पत्तों को देखो, नई जिंदगी को देखो, और हम भी ऐसे ही नई जिंदगी में दाखिल होंगे जो कभी खत्म नहीं होती। मसीह में मेरे अजीजों, बड़ी अजीब सी बात है कि इस एंड टाइम के बारे में बेशुमार लोग जो हैं उन्होंने कई दफा पेशन गोइयां की हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि ऐलानात किए हैं, अनाउंसमेंट्स की हैं। ये कब होगा, कहां होगा, किस साल में होगा, 100 दिन और घंटे भी लोगों ने शायद बता दिए। ये अजीब बात है कि जिस वक्त को ना बेटा और ना फरिश्ते जानते हैं सिवाय बाप के, वो वक्त और घड़ी जो है आज का इंसान कई दफा समझता है कि मैं जानता हूं। और छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, गूगल जाकर आपने करके देखना है कि किन किन लोगों ने पेशन गोइयां की कि एंड ऑफ द वर्ल्ड कब होगा, यीशु कब आएगा। जाकर देखना, आपको अच्छा लगेगा कि ये कैसी कैसी स्टोरियां हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान जिसे यहां तक मालूम नहीं कि मैंने मरना कब है, मेरी मौत कब वाक़या होगी, वो यीशु की आमद के बारे में ऐलान करता है। हैरत अंगेज बात है, बल्कि तौज्जुब अंगेज बात है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब लोग ऐसी पेशन गोइयां करते हैं, या जब ऐसी चीजों के ऐलानात होते हैं, या लोग अनाउंस कर देते हैं, और बड़ा दिलचस्प है, कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस हैं, अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने ऐलान किए कि अब ऐसे ऐसे हो जाएगा। भाई खुदा दे बंदियों, बेटे को नहीं पता, फरिश्तों को नहीं पता, सिवाय बाप के किसी को नहीं पता, पर तुम्हें कैसे पता चल गया? मैंने जिस तरह पहले कहा, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारी मौत कब वाक़या होगी, और तुम खुदावंद के दिन को मुकर्रर कर रहे हो या उसका ऐलान कर रहे हो। इसलिए मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये देखने की जरूरत नहीं है। इसके बरक्स एक ईमानदार का रवैया कैसा होना चाहिए? मैं समझता हूं कि सबसे पहले उसे खुदा की मोहब्बत पर भरोसा रखना है, उसे पुरुमीद होना है। और आज की पाक इंजील में दुनिया के खात्मे के बारे में नहीं, बल्कि मौजूदा हालात में अच्छी मसीही जिंदगी बसर करने और जीने का पैगाम है, जो कई दफा हम देख नहीं पाते। कि आज की पाक इंजील में दुनिया के खात्मे की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं है, बल्कि तवज्जो किस तरह है कि मौजूदा हालात में, प्रेजेंट लाइफ में हम अच्छी मसीही जिंदगी बसर करें, खुदावंद की ताबेदारी और वफादारी में रहकर, कमर बस्ता रहकर, दुआ करके, खुदावंद के मुंतजिर होकर, यानी अच्छा जीना। खात्मे के लिए या खात्मे को सोचकर खौफजदा ना होना, बल्कि ये हालात, ये निशानात हमें आगाह करते हैं, खबरदार करते हैं, हमें पैगाम देते हैं कि हमने मौजूदा हालात में अच्छी जिंदगी बसर करनी है। इसलिए खबरदार रहो, तैयार रहो, अच्छी जिंदगी बसर करो। दर हकीकत यही
آج کی پاک انجیل کا پیغام ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ واٹ از دا گول آف آور لائف، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ واٹ از آور ڈیزائر، واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ، ہم کس چیز کے منتظر ہیں۔ میں مومنین کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا گول کیا ہے، منزل کیا ہے، ہماری خواہش کیا ہے، اور ہماری ہر روز کی دعا کیا ہے۔ دعائے ربانی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، پاک یوکرس کی دعاؤں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، بالخصوص جب ہم دعائے ربانی کی دعا کے بعد پڑھتے ہیں کہ ہم تیرے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ خود دعا بھی کر رہے ہیں، خداوند کے سچے وعدے بھی ہیں کہ خداوند آئے گا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، منتظر بھی ہوتے ہیں، ہماری ڈیزائر بھی ہے کہ خداوند آنے والا ہے۔ اب ہمارا گول کیا ہے؟ دھیان سے سننا، اور میں سمجھتا ہوں یہی ہمارے پیغام کی جان ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ The goal and desire of our life is to meet the Lord face to face. اپنے خداوند کو روبرو دیکھنا، یہ ہمارا گول ہے، یہ ہماری ڈیزائر ہے، یہ ہماری روزمرہ کی دعا ہے، یہ ہماری خوشی ہے، اور یہی ہماری امید ہے جو ہمیں جینے دیتی ہے۔ To see the Lord face to face. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کتنا شادمانی کا موقع ہوگا کہ جب ہم اپنے خداوند کو روبرو دیکھیں گے۔ To meet the Lord face to face. اس لیے ہماری توجہ، ہماری فکر اس وقت کے لیے نہیں ہوگی کہ وہ کب آئے گا۔ نو، ہماری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کس جگہ آئے گا۔ نو، ہماری خوشی ہوگی کہ ہم نے اس کا دیدار کرنا ہے، اس کو ہم نے روبرو دیکھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیزیں، یہی خداوند کے وعدے ہمیں پر امید، ایمان میں مضبوط اور اچھی مسیحی زندگی بسر کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب کرے جہاں ہم اپنے خداوند کو روبرو دیکھیں۔ Therefore عزیزو، کبھی نہ ڈریں، اور اگر کوئی ڈرانے کی کوشش کرے تو ریجیکٹ دا میسج۔ دا میسج از دا میسج آف ہوپ اینڈ لائف۔ خداوند کو روبرو دیکھنا۔ آمین۔